إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کی ڈیوٹی پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت گیر اور بڑے سخت دل کے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کو کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور عظمتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اللہ کی اس طرح سے تعریف اور حمد و ثنا کر سکیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پس ہم اللہ کی شان میں وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ
عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اللہ کی مخلوق کتنی ہے آج تک نہ انسان جان سکا، نہ صبح قیامت تک جان سکے گا۔ تو اللہ کی حمد و ثنا اتنی بیان کرنی ہے، اور اس کی ذات کی رضامندی کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی اور روشنائی کے برابر، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے پیڑ پودے ہیں سب کے قلم بنا لو، اور جتنے سمندر ہیں دنیا میں سب کے پانی کی سیاہی اور انک بنا لو، اور 7 سمندر لے آؤ اور ان کے پانی کی سیاہی بنا لو، اگر تم اللہ کے کلمات اور اللہ کی توحید اور بڑائی کی جو دلیلیں ہیں کائنات میں تم لکھ نہیں سکتے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ درود و سلام اور بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ تحریم کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد ترجمہ سمیت پیش کی گئی، اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں پچھلے 2 جمعے کے خطبے میں ہو چکی ہیں۔ آج اس آیت پر انشاءاللہ تعالی آخری گفتگو ہوگی۔ اس پر غور کیجئے، پتہ نہیں آپ ابھی تک غور کیا یا نہیں کیا، لیکن پچھلے ہفتے کو ہم نے خود اپنے نفس کو اور آپ سب کو اس بات پر ابھارا تھا کہ ہم سب بھلے مومن ہیں، مسلم ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن یقیناً ہمارے کچھ کام ایسے ہیں جو کام خود ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ چوکنا ہونے کی بات ہے، ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے۔ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس پر ایسے فرشتے ڈیوٹی پر مقرر ہیں جو بڑی سخت پکڑ کرنے والے، بڑے کٹھور اور بڑے بے رحم، اور جہنمیوں پر بالکل ترس کھانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہی حکم ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے یا پسند کر سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے ذہن میں سوال قائم کرے کہ کیا ہم اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، اپنے لاڈلوں کو اس آگ کے حوالے کر دیں گے؟ سوال کیجئے اپنے ذہن سے، کون تیار ہے اس کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو اب اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے تیار کرنا چاہیے جن کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا، اور اس فضل و کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ لیکن کچھ کرنا پڑے گا، بغیر کچھ کیے اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم نہیں ہوتا ہے۔ جہنم سے بچ جائیں اور جنت نصیب ہو جائے بغیر کچھ کیے، یہ ناممکن ہے۔ آخری گفتگو پچھلے جمعے کے خطبے میں جو ہوئی تھی اس تعلق سے، وہ سورہ لقمان میں جو آیتیں آئی ہوئی ہیں، لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ سنایا تھا۔
آگے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمیں اور کیا کرنا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے نونہالوں کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اپنے گھر کے بچوں کو تم نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دو۔ ان کی عمر کتنی ہو جائے؟ صرف 7 سال۔ بہت مشہور حدیث ہے، الحمدللہ اکثر بھائیوں کو یاد ہے۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، تمہاری بچیاں 7 سال کی ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کی تنبیہ کے لیے ان کو نماز چھوڑنے پر مارو۔ ہم دوسرے کاموں پر تنبیہ کرتے ہیں، دوسرے کاموں پر گھر کے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے پر کچھ نہیں کرتے۔ اس قسم کی حدیثیں جب بیان کی جاتی ہیں یا سامنے آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اسی پرانی بات پر ہمیں آج سب سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کہنا حدیث کے ساتھ بے ادبی ہے کہ بہت پرانی بات ہے۔ ہم نے اس پرانی بات پر اگر پرانی ہے تو پھر عمل کتنا کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان بنتے ہیں، بچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ فجاء رسول اللہ بعد ما امسا۔ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے یہاں رات گزاری۔ میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، ہم سب کی ماں۔ اللہ کے رسول شام میں دیر سے گھر تشریف لائے، بچہ ہے عبداللہ سو چکا ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بچے نے جو مہمان ہے ہمارے گھر کا کھایا پیا کہ نہیں کھایا پیا، اس کا بستر ڈھنگ سے لگا دیا کہ نہیں لگا دیا، جو ہم لوگ کرتے ہیں، کھایا کہ نہیں کھایا، بستر لگا دیا یا نہیں لگا دیا۔ اچھی بات ہے، یہ بھی پوچھنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے تعلق سے یہ نہیں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ اصل الغلام، بچے نے نماز پڑھ لی؟ بچے کو سویا ہوا دیکھا تھا تو کون سی نماز ہوگی؟ سوچ سکتے ہیں عشاء کی نماز ہے۔ اصل الغلام، کیا بچے نے نماز پڑھ لی؟ نبی کو بے چین کر رہی ہے نماز کی فکر، اور معاف کیجئے گا ہمیں سکون پہنچا رہا ہے نماز کا چھوڑنا۔ اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، بڑا فرق آ چکا ہے۔ کیا بچے نے نماز پڑھ لی؟ قالوا نعم فاستجاع، جب جواب ملا کہ ہاں عباس کے بیٹے عبداللہ نے نماز پڑھ لی، تب آپ سوئے، تب آپ سوئے۔ اسی نماز کی دعا اپنے بچے اور بیٹے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ایک نبی کو اس بات کی کتنی فکر ہے اس کا اندازہ لگائیے گا کہ ہماری اولاد، ہماری نسل بے نمازی نہ ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے پریوار کے سارے لوگوں کو
میری فیملی کے سارے ممبرز کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کی پیدائش کے بعد، دونوں بیٹے ہیں آپ کے، بچے ہیں، اور آگے کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار اولاد تجھ سے مانگی، تم نے اولاد دی بڑھاپے کی عمر میں، اب اسی بڑھاپے کی عمر میں تجھ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میری اولاد نمازی رہیں، نماز کے پابند رہیں، اس دعا کو قبول فرما لے۔ کتنی فکر ہے ہمیں، کتنی فکر ہے خود کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے لاڈلوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے سے بچانے کی۔ اس موضوع کی بہت ساری اور آیتیں ہیں، ادھر نہیں جانا چاہیں گے۔ بچوں کی تربیت اور تعلیم یہ وقت کا ایک بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے، جس پر امت مسلمہ کو پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذرا سی غفلت ہماری نسلوں کو برباد کر دیں گی، اور پھر وہی ہماری نسل کے ہمارے بچے کل قیامت کے دن کہیں ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔ اکثر بھائی جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی 5 آیتیں اتری نے غار حرا میں، سب جانتے ہیں، تقریباً جانتے ہیں۔ ان 5 آیتوں میں 5 مرتبہ کس چیز کا تذکرہ آیا ہے؟ 5 آیتوں میں 5 مرتبہ کس چیز کی چرچا ہوئی ہے؟ 2 مرتبہ حکم ہے پڑھنے کا لفظ اقرا کے ساتھ، 2 مرتبہ ذکر ہے لفظ علمہ کا، جس کے معنی ہوتا سیکھو سکھاؤ، جس میں سکھانے کی ترغیب ہے، 4، اور 1 مرتبہ ذکر ہے قلم کا، اور قلم علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور پہلے بھی تھا اور قیامت تک رہے گا۔ اس پر غور کیجئے گا۔ اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ۔ علم نافع، وہ علم جس سے بچوں کو دنیا میں بھی نفع ہو اور آخرت میں ہو، ایسا علم حاصل کرو۔ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے، اس پر زور دیتا ہے، اس پر ابھارتا ہے۔ اپنے بچوں کو معاذ اللہ آوارہ نہ بناؤ، ان کی تربیت پر پوری توجہ اور دھیان دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو مجھے نفع دے، اور پناہ مانگتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں علم سے جو نفع ہی نہ دے، جو فائدہ نہ دے۔ آپ دعا مانگتے تھے اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں نفع پہنچائے، وانفعنی بما علمتنی، اور جو کچھ تو نے مجھے علم دیا ہے اس سے نفع پہنچا۔ کیا سبق ملتا ہے؟ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب تعلیم الصبیان القرآن، بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ قرآن کریم کی تعلیم کا جب ذکر آتا ہے تو پھر کیا کہا جائے، بس بچوں کو مسجد کے حوالے کر دو، جیسے بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سسٹم میں بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ گھر میں آ کر کے کیا ماحول ملتا ہے، بچے کبھی گھر میں ماں باپ کو، گھر کے بڑوں کو قرآن کھولے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، کبھی قرآن پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، یا ہر وقت صرف ٹی وی آن دیکھتے ہیں،
ماں باپ کو صرف موبائل میں ڈوبے ہوئے اور غرق دیکھتے ہیں، مسجد کے حوالے کر کر کے. کیا یہ آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ تعلیم قرآن کا جو حق اللہ رب العالمین نے ہم پر رکھا ہم نے ادا کر دیا؟ آدھے پون گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟ بچے تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں زیادہ تر، وہاں آپ ماحول کیا دیتے ہو؟ اس پر کیوں نہیں غور کرتے؟ بخاری شریف سے سب کو بڑی محبت، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امت کا اجتماع اس بات پر بخاری شریف ہے. محبت کرو، پڑھو. اب تو ہندی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا، چیپٹر لگایا ہے، باب تعلیم الصبیان القرآن، بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کا بیان، بچوں کو قرآن سکھانے کا بیان. پھر حدیث نقل کی ہے، یہی عبداللہ ابن عباس کا عمل نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں جماعت القرآن فی عہد رسول اللہ، جماعت المحکم من القرآن فی عہد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی محکم صورتیں میں نے یاد کر لی تھی. عبداللہ بچے ہیں، عبداللہ بچے ہیں، یاد رکھیے گا، عباس کے بیٹے. وہ اپنا بیان، اپنا عمل، اپنا کام جو قرآن کے تعلق سے کیا اس کو بیان کر رہے ہیں. وہ بچہ بیان کر رہا ہے. امام بخاری نے اسی کو اس چیپٹر کا عنوان بنایا. کیا کہتے ہیں؟ جماعت المحکم فی عہد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نے قرآن کریم کی محکم صورتیں یاد کر لی تھی. محکم صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ حجرات 26ویں پارے میں جو ہے، اور جس کا نمبر شمار ہے 49، 114 صورتوں میں سے سورہ حجرات کا نمبر ہے 49، وہاں سے لے کر اخیر تک کی صورتیں میں نے بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یاد کر لیا تھا. آج تو بڑے بڑے اچھے پکے نمازی کو اگر یاد ہے تو سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ. ایسے سوال باقاعدہ کیا جاتا ہے کہ میں ہر رکعت میں ہر نماز میں صرف قل هو اللہ ہی پڑھتا ہوں، وہی یاد ہے. کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ مزید یاد کیجئے. جیسے قل هو اللہ یاد ہو گیا ویسے اور صورتیں بھی یاد ہو جائیں گی. بچوں کو کیا یاد کروائیں گے؟ یہ تو بڑوں کا حال ہے. بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھو. موبائل کے اس دور میں جبکہ ہر بچے کے ہاتھ میں آج اسمارٹ فون ہے، گھر کا ماحول ان کے سامنے صاف ستھرا اور پاکیزہ پیش کرو. اگر خود کو اور اپنے نونہالوں کو اس آگ سے بچانا چاہتے ہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تو گھروں سے یا تو ٹی وی کو نکال دو یا اس پر کنٹرول رکھو. کنٹرول رکھو اس پر. اس میں جو اخلاق سوز پروگرام آتے ہیں، اخلاق کو بگاڑنے والے پروگرامز آتے ہیں، وہ سب کیوں دیکھو بچوں کے سامنے؟ بچے وہی نقل کریں گے جو آپ کریں گے، جو ماں باپ کریں گے. ماں باپ اور گھر کے بڑے اور بزرگ بچوں کے لیے فوٹو کاپی ہوتے ہیں، نسخہ ہوتے ہیں فوٹو کاپی، اسی کی کاپی کریں گے بچے. اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے سورہ تحریم کی اس آیت میں کہ مسلمانوں خود تم اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کر لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. پھر عقیدے کے تعلق سے بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. عقیدے کے تعلق سے بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی.
عبداللہ ابن عباس، تین بار آج تذکرہ آ رہا عبداللہ ابن عباس کا، بچے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے یہاں کی زبان میں اے چھورے میں تمہیں کچھ باتیں آج سکھا رہا ہوں، ان باتوں کو یاد کر لو اور عمل کر لو، اس پر عمل کرو. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج حفاظت کی بڑی ضرورت ہے. کیا حالات ہیں دیکھ ہی رہے ہو. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی پابندی اور حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ یجدہ تجاہک، اللہ کو ہر صورت میں یاد رکھو، اللہ کو سامنے پاؤ گے. اللہ کو سامنے پانے کا مطلب اللہ تمہارا معین و مددگار رہے گا ہر حال میں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تم کچھ مانگو تو اللہ ہی سے مانگو. جن چیزوں کو دینے کی قدرت صرف اللہ کو ہے وہ اللہ ہی سے مانگو. گھر کے آدمی سے تو ذرا پانی پلا دو، بچے سے کھانا کھلا دو، کھانا دے دو، کپڑے دے دو، یہ مانگنا منع نہیں ہے. جو چیز دینے کی قدرت صرف اللہ رکھتا ہے اس چیز کو جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اپنی پریکٹیکل لائف میں نافذ کرو. عملی زندگی میں جو نماز میں تم ہاتھ باندھ کر کے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہو کہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بچے جب مدد لینے کی ضرورت پڑے ایسی چیز پر جس چیز پر صرف اللہ کو قدرت و اختیار حاصل ہے تو اللہ ہی کو پکارنا. کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، چاہے وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، نہ مدد مانگنا. یہ مدد مانگنا شرک ہے، بچنا اس سے. اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. بچے یاد رکھو، پوری دنیا کے انسان مل کر کے تم کو نفع پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت اور نصیب میں لکھ دیا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اور تمہارا بگاڑنا چاہیں ساری دنیا مل کر کے، ساری دنیا مل کر کے تمہارا بگاڑنا چاہیں. آج دنیا میں کون سی ایسی حکومت ہے جو ہمارے اور آپ کے خلاف نہیں؟ جہاں جن حکمرانوں کے ایوانوں میں ہمارے اور آپ کے خلاف منصوبے نہیں بنائے جاتے ہیں. آئے دن ہمارے دین کے خلاف، ہمارے ایمان کے خلاف منصوبہ سازی ہر دن دنیا کی حکومتوں کے سارے ایوانوں میں ہوتے ہیں. تو یاد رکھو، سب مل کر کے بھی تمہارا اگر بگاڑنا چاہیں تو اس سے زیادہ نہیں بگاڑ سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام، تقدیر آپ نے پڑھائی، تقدیر کا سبق پڑھایا ایک بچے کو. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، یعنی قسمت اللہ تعالیٰ نے سب کی لکھ دی ہے. وجفت الصحف، اور صحیفے، پیپرز خشک ہو گئے. تقدیریں سب کی لکھی جا چکی ہیں. انہی لکھی ہوئی تقدیروں کے مطابق دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے. یہ نصیحت کی آپ نے عقیدے کے تعلق سے اور اللہ کے احکام کی پیروی کے تعلق سے. عباس کے بیٹے عبداللہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے. میرے بھائی اور دوستو، اگر اس پر اگر خطبہ دیا جائے تو اور بھی خطبے ہو سکتے ہیں، بس عمل کرنے کے لیے تیار کیجیے.
3 خطبے آپ نے سنا سورہ تحریم کی اس آیت کی روشنی میں، جس میں اللہ نے ہم سب کو آگاہ کیا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے جس عمل کی وجہ سے وہ کل قیامت کے دن خاص فضل فرمائے گا اور جنت نصیب کرے گا، اور ایسے تمام کاموں سے بچائے جس کام سے اللہ رب العالمین کا غضب و غصہ بھڑکے گا اور آدمی جہنم کی نظر ہو جائے گا۔ یا رب العالمین تو غفور و غفار ہے اور ہم سب گناہ گار و خطا کار ہیں، تو ہمارے ہر قسم کے گناہ اور خطاؤں سے درگزر فرما اور ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو تو جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر اور صحت و عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو اور صحت و تندرستی کے ساتھ اس دنیا سے لے جا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔